السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب زدنی علما۔ الحمدللہ، آج دورہ قرآن کلاس میں ہم پارہ نمبر 6 لا یحب اللہ پڑھ رہے ہیں۔ لا یحب اللہ الجہر، اللہ بری بات کے ساتھ آواز بلند کرنا پسند نہیں کرتا مگر جس پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ سننے والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ عام طور پر لوگوں کے عیوب پبلکلی اوپن کرنے کی اور اس کو مینشن کرنے کی اجازت نہیں ہے، البتہ جو مظلوم ہے یا اسی طرح مظلوم کو انصاف دلانے والا، تو وہ ظالم کو روکنے کے لیے، ظلم کو روکنے کے لیے اس کے خلاف آواز بیان کر سکتا ہے۔ بخاری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ غنی آدمی کا حق ادا کرنے میں دیر کرنا یا ٹال مٹول کرنا اس کی سزا اور اس کی عزت کو حلال کر دیتا ہے، مگر بعض لوگ نہیں سمجھتے اور الٹا کہتے ہیں کہ تم نے ہماری بے عزتی کی، تم نے سب کے سامنے ہمیں گندا کیا، اب تو ہم دیں گے ہی نہیں۔ حالانکہ ان کا ٹال مٹول کرنا، جبکہ وہ کوشش کرتے تو ادائیگی کر سکتے تھے، صاحب حق کے لیے اس کی بے عزتی کرنے کو حلال کر دیتا ہے۔ اسی طرح مسلم میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپس میں گالی گلوچ کرنے والے وہ دونوں جو کچھ بھی کہیں سارا گناہ پہل کرنے والے پر ہے، جب تک مظلوم زیادتی نہ کرے۔ ابو داؤد میں ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہمسائے کی زیادتیوں کی شکایت کی۔ آپ نے اسے اپنا سامان گھر کے باہر راستے میں نکال کر رکھ دینے کا مشورہ کیا۔ اب جو گزرتا پوچھتا تو وہ ہمسائے کا ظلم بتاتا۔ ہمسائے نے یہ دیکھ کر معذرت کر لی اور آئندہ ایذا نہ پہنچانے کا وعدہ کیا اور سامان اندر رکھنے کی درخواست کی۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ جو سڑکوں پر نکل کر ظلم کے خلاف اور مختلف چیزوں کے خلاف احتجاجات ہوتے ہیں، یہ بالکل جائز ہیں، کیونکہ اس میں مظلوم کو انصاف دلانا مقصود ہوتا ہے۔ ان تبدو خیرا، اگر تم کوئی نیکی ظاہر کرو یا اسے چھپاؤ یا کسی برائی سے درگزر کرو تو بے شک اللہ ہمیشہ سے بہت معاف کرنے والا، ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے۔ اس آیت میں معاف کرنے کی ترغیب ہے، یعنی اگرچہ ظالم کا شکوہ یا اس کے حق میں بد دعا جائز ہے، پھر بھی عفو و درگزر سے کام لینا بہتر ہے، کیونکہ اللہ خود پوری قدرت رکھنے کے باوجود بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اس لیے بھی کہ جب ظالم اور طاقتور ظالم کے خلاف کھڑے ہوتے ہیں تو پھر عتاب کا شکار بھی ہوتے ہیں اور بعض اوقات لینے کے دینے بھی پڑ جاتے ہیں، اور پھر معاف کر دینے والے کا اجر اللہ پر ہے، اسی لیے معافی کا ذکر بھی ساتھ کیا۔ لیکن جو خطرات کی پرواہ نہیں کرتا اور اپنے ذاتی یا اجتماعی حق کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کو عین جہاد بھی قرار دیا گیا ہے۔ ان الذین یکفرون باللہ، بے شک وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں کے ساتھ کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں، اور کہتے ہیں ہم بعض کو مانتے ہیں اور بعض کو نہیں مانتے، اور چاہتے ہیں کہ اس کے درمیان کوئی راستہ اختیار کریں، یہی لوگ حقیقی کافر ہیں، اور ہم نے کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں جو لوگ ائمہ کو انبیاء سے بڑھاتے ہیں، ولیوں کو نبیوں سے ملاتے ہیں، اور پھر اسی طرح حدیث کے مقابلے میں فقہ کو لاتے ہیں، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے آگے امام کی بات کو رکھتے ہیں، یا قرآن و حدیث میں فرق کرتے ہیں کہ بس جی قرآن کافی ہے اور حدیث کا تو کوئی اعتبار نہیں، ایسے لوگوں کو صریح کافر قرار دیا گیا ہے۔ والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے اور انہوں نے ان میں سے کسی کے درمیان تفریق نہ کی، یہی لوگ ہیں جنہیں وہ عنقریب ان کے اجر دے گا، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اہل کتاب تجھ سے سوال کرتے ہیں کہ تو ان پر آسمان سے کوئی کتاب اتارے، سو وہ تو موسیٰ سے اس سے بڑی بات کا مطالبہ کر چکے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا دکھا، تو انہیں بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے پکڑ لیا، پھر انہوں نے بچھڑے کو پکڑ لیا اس کے بعد کہ ان کے پاس واضح نشانیاں آ چکی تھیں، تو ہم نے اس سے درگزر کیا اور ہم نے موسیٰ کو واضح غلبہ عطا کیا۔ یہ یہودیوں کی ایک اور جہالت کو بیان کیا جا رہا ہے
کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر فرمائش کرتے کہ آپ سیڑھی لگائیں، آسمان پہ چڑھ جائیں، پھر ہمارے سامنے اوپر سے ورقے لے آئیں، تو بتایا گیا کہ یہ صرف آپ کو ہی نہیں، آپ سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح تنگ کرتے اور اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کرتے، یعنی ڈائریکٹ اللہ کو دیکھنے کا مطالبہ۔ تو فرمایا کہ ہم نے انہیں جھنجھوڑا مگر پھر معاف کر دیا اور موسیٰ علیہ السلام کو واضح غلبہ دیا۔ تو اے نبی آپ بھی پریشان نہ ہوں، آپ کو مضبوط دلائل دیے گئے ہیں اور غلبہ آپ ہی کو ملے گا۔ وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے ان پر پہاڑ کو ان کے پختہ عہد لینے کے ساتھ اٹھا کھڑا کیا، اور ہم نے ان سے کہا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے داخل ہو جاؤ، اور ہم نے ان سے کہا کہ ہفتے کے دن میں زیادتی مت کرو، اور ہم نے ان سے ایک مضبوط عہد لیا، پھر ان کے اپنے عہد کو توڑ دینے ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر لعنت کی، اور ان کے اللہ کی آیات کا کفر کرنے اور ان کے انبیاء کو کسی حق کے بغیر قتل کرنے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ ہمارے دل غلاف میں محفوظ ہیں، یعنی ہم تو بڑے نیک ہیں، بلکہ اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے مہر کر دی تو وہ ایمان نہیں لاتے مگر بہت کم، اور ان کے کفر کی وجہ سے اور مریم پر ان کے بہت بڑا بہتان باندھنے کی وجہ سے اور ان کے یہ کہنے کی وجہ سے کہ بلا شبہ ہم نے ہی مسیح عیسیٰ بن مریم کو قتل کیا جو اللہ کا رسول تھا، حالانکہ نہ انہوں نے اسے قتل کیا اور نہ اسے سولی پر چڑھایا، لیکن ان کے لیے کسی کو مسیح کا شبیہ بنا دیا گیا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے اس کے بارے میں اختلاف کیا یقیناً اس کے متعلق بڑے شک میں ہیں، انہیں اس کے متعلق گمان کی پیروی کے سوا کچھ علم نہیں، اور انہوں نے اسے یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ ہمیشہ سے ہر چیز پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ قوم یہود کو جب مسیح علیہ السلام نے ان کے کفر و شرک، ریاکاری اور سود خوری پر ٹوکا تو ان کی جان کے ہی در پہ ہو گئے، اور گناہوں نے ان کے دل اس طرح مسخ کر دیے تھے کہ جس عظیم خاتون کو وہ 30 سال تک پاک باز سمجھتے رہے اسی پر زنا کی تہمت لگا دی، اور جسے دل سے رسول مانتے رہے گناہوں سے ٹوکنے پر اسے قتل کرنے کے در پہ ہو گئے، حتیٰ کہ اپنے خیال میں قتل میں کامیاب بھی ہو گئے اور اس پر فخر کرنے لگے۔ انسانی فطرت جب مسخ ہو جاتی ہے تو شقاوت کی انتہا ہو جاتی ہے، یہ اس کی مثال ہے۔ اس سے پہلے بھی وہ کئی رسول قتل کر چکے تھے۔ قرآن پاک نے یہودیوں کے دعوے کی صاف نفی کی اور فرمایا انہوں نے مسیح علیہ السلام کو نہ قتل کیا اور نہ سولی دی، بلکہ ان کے لیے کسی اور آدمی کو مسیح کی شبیہ یعنی ان جیسا بنا دیا گیا، وہ اسے سولی دے کر سمجھتے رہے کہ ہم نے مسیح کو صلیب پر چڑھا دیا۔ یہ آدمی کون تھا اور کیسے شبیہ بنایا گیا، قرآن مجید یا حدیث رسول میں اس کی تفصیل بیان نہیں ہوئی۔ ایک روایت میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے صحیح سند کے ساتھ امام ابن کثیر اور ابن جریر رحمہم اللہ نے بیان فرمایا کہ جب یہودی مسیح علیہ السلام کو پکڑنے کے لیے گئے تو آپ نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ تم میں سے کون شخص اس بات پر راضی ہے کہ اسے میرا شبیہ بنا دیا جائے۔ ایک حواری اس پر راضی ہو گیا، چنانچہ مسیح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان کی طرف اٹھا لیا اور اس نوجوان کو مسیح علیہ السلام کی شکل و صورت میں تبدیل کر دیا گیا۔ یہودی آئے اور اس نوجوان کو سولی دی۔ قرآنی آیات اور احادیث متواترہ سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پہ اٹھا لیا اور قرب قیامت ان کا نزول ہوگا، جیسا کہ احادیث میں آپ کے نزول کی کیفیت اور جگہ کا بھی بیان ہے۔ آپ دمشق میں مینارہ شرقیہ کے پاس اس وقت اتریں گے جب فجر کی نماز کے لیے اقامت ہو رہی ہوگی۔ آپ خنزیر کو قتل کریں گے، صلیب توڑ دیں گے، جزیہ ختم کر دیں گے، ان کے دور میں سب مسلمان ہو جائیں گے۔ دجال کا قتل بھی آپ کے ہاتھوں سے ہوگا، اور یاجوج ماجوج کا ظہور و فساد بھی آپ کی موجودگی میں ہوگا۔ بالآخر آپ ہی کی بد دعا سے اس کی ہلاکت ہوگی۔ وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، اور اہل کتاب میں کوئی نہیں مگر اس کی موت سے پہلے اس پر ضرور ایمان لائے گا اور قیامت کے دن ان پر گواہ ہوگا۔ تو جو لوگ یہودی بن گئے ان کے بڑے ظلم ہی کی وجہ سے ہم نے ان پر کئی پاکیزہ چیزیں حرام کر دیں جو ان کے لیے حلال کی گئی تھیں، اور ان کے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ روکنے کی وجہ سے، وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور ان کے سود لینے کی وجہ سے، حالانکہ یقیناً انہیں اس سے منع کیا گیا تھا، اور ان کے لوگوں کے اموال باطل طریقے کے ساتھ کھانے کی وجہ سے، اور ہم نے ان میں سے کفر کرنے والوں کے لیے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ لیکن ان میں سے وہ لوگ
جو علم میں پختہ ہے اور جو مومن ہیں وہ اس پر ایمان لاتے ہیں جو تیری طرف نازل کیا گیا اور جو تجھ سے پہلے نازل کیا گیا، اور جو خاص کر نماز ادا کرنے والے ہیں اور جو زکوٰۃ دینے والے ہیں اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان لانے والے ہیں، اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، یہ لوگ ہیں جنہیں ہم عنقریب بہت بڑا اجر عطا کریں گے۔ انا اوحینا الیک، بلا شبہ ہم نے تیری طرف وحی کی، جیسے ہم نے نوح اور اس کے بعد دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی، اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اس کی اولاد اور عیسیٰ اور ایوب اور یونس اور ہارون اور سلیمان کی طرف وحی کی، اور ہم نے داؤد کو زبور عطا کی، اور بہت سے رسولوں کی طرف جنہیں ہم اس سے پہلے تجھ سے بیان کر چکے ہیں، اور بہت سے ایسے رسولوں کی طرف جنہیں ہم نے تجھ سے بیان نہیں کیا، اور اللہ نے موسیٰ سے کلام کیا، خود کلام کرنا۔ قرآن کریم میں جن انبیاء کے نام آئے ہیں ان کی تعداد 24 یا 25 ہے، اور جن انبیاء اور رسول کے نام قرآن میں ذکر نہیں ہوئے ان کی تعداد کتنی ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ ایک مشہور حدیث میں 1,24,000 اور ایک حدیث میں 8,000 بتائی گئی ہے، مگر ان احادیث میں کلام ہے، یعنی محدثین نے اسنادی حیثیت پر شک کا اظہار کیا ہے۔ رسولا مبشرین و منذرین، ایسے رسول جو خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے تھے، تاکہ لوگوں کے پاس رسولوں کے بعد اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لیکن اللہ شہادت دیتا ہے اس کے متعلق جو اس نے تیری طرف نازل کیا ہے کہ اس نے اسے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور فرشتے شہادت دیتے ہیں، اور اللہ کافی گواہ ہے۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا، یقیناً وہ گمراہ ہو گئے، بہت دور گمراہ ہونا۔ بے شک جن لوگوں نے کفر کیا اور ظلم کیا، اللہ کبھی ایسا نہیں کہ انہیں بخشے، اور نہ یہ کہ انہیں کسی راستے کی ہدایت دے سوائے جہنم کی راہ کے، جس میں وہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، ہمیشہ، اور یہ ہمیشہ سے اللہ پر بہت آسان ہے۔ یعنی طاقتور دنیا میں اپنی طاقت اختیارات سے بچ سکتے ہیں، مگر آخرت میں نہیں، اور دنیا میں بھی اللہ کی دی ہوئی مہلت ہی ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس یہ رسول حق کے ساتھ تمہارے رب کی طرف سے آیا ہے، بس تم ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہوگا، اور اگر کفر کرو تو بے شک اللہ ہی کا ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں حد سے نہ گزرو، اور اللہ پر مت کہو مگر حق۔ یہی کام پہلے نبیوں کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی یہ امت آج بھی کر رہی ہے۔ انہوں نے نبیوں کو اللہ سے ملایا، اور یہ امتیوں کو، ولیوں کو، اماموں کو نبی سے بڑھا کر رب تک پہنچاتے ہیں، العیاذ باللہ۔ حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم فانما انا عبدہ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، مجھے اس طرح حد سے نہ بڑھاؤ جس طرح نصارہ نے عیسیٰ بن مریم کو بڑھایا، میں تو اس کا بندہ ہوں، لہٰذا تم مجھے اللہ کا بندہ، اس کا رسول ہی کہا کرو۔ مگر آپ دیکھیں کہ اکثریت نور من نور اللہ کہتے ہوئے ذرا بھی نہیں جھجکتی۔ نہیں ہے مسیح عیسیٰ بن مریم مگر اللہ کا رسول اور اس کا کلمہ جو اس نے بن باپ کے کلمہ کن سے بنایا، القاہا الی مریم، جو اس نے مریم کی طرف بھیجا، اور اس کی طرف سے ایک روح ہے، یعنی اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روح، اللہ کی روح نہیں۔ فآمنوا باللہ ورسلہ، پس اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ، اور مت کہو کہ تین ہے۔ اللہ اکبر، انہوں نے تو کہا تھا تین ہے، اور آج کل کیا کہتے ہیں؟ 5 تن پاک ہیں۔ استغفر اللہ، مطلب ان سے بھی کئی گنا آگے نکل گئے۔ اللہ فرماتا ہے انتہو، باز آ جاؤ، خیر لکم، تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ انما اللہ الہ واحد، اللہ تو صرف ایک ہی معبود ہے۔ سبحانہ ان یکون لہ ولد، وہ اس سے پاک ہے کہ اس کی کوئی اولاد ہو، اسی کا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، اور اللہ بطور وکیل کافی ہے۔ لن یستنکف المسیح، مسیح ہرگز اس سے آر نہ رکھے گا کہ وہ اللہ کا بندہ ہو، اور نہ مقرب فرشتے ہی،
اور جو بھی اس کی بندگی سے آر رکھے اور تکبر کرے تو عنقریب وہ ان سب کو اپنی طرف اکٹھا کرے گا۔ پھر جو لوگ تو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے سو وہ انہیں ان کے اجر پورے دے گا اور انہیں اپنے فضل سے زیادہ بھی دے گا۔ اور رہے وہ جنہوں نے آر سمجھا اور تکبر کیا، یعنی رسول ہے، ولی ہے، کوئی انسان تھوڑی ہے، یعنی اس چیز کو انہوں نے گستاخی سمجھ لیا، تو ان کے لیے عذاب علیم کی وعید ہے۔ یا ایہا الناس، اے لوگو، بلا شبہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک واضح دلیل آئی ہے اور ہم نے تمہاری طرف ایک واضح نور نازل کیا ہے، یعنی قرآن۔ پھر جو لوگ تو اللہ پر ایمان لائے اور اسے مضبوطی سے تھام لیا تو عنقریب وہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھے راستے کی ہدایت دے گا۔ یستفتونک، وہ تجھ سے فتویٰ مانگتے ہیں، کہہ دے اللہ تمہیں کلالہ کے بارے میں فتویٰ دیتا ہے۔ کلالہ وہ ہے کہ جس کی نہ اولاد ہو نہ باپ دادا۔ اگر کوئی آدمی مر جائے جس کی کوئی اولاد نہ ہو اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے لیے اس کا نصف ہے جو اس نے چھوڑا، اور وہ خود اس بہن کا وارث ہوگا اگر اس بہن کی کوئی اولاد نہ ہو۔ پھر اگر وہ 2 بہنیں ہوں تو ان کے لیے اس میں سے 2/3 ہوگا جو اس نے چھوڑا، اور اگر وہ کئی بھائی بہن مرد اور عورتیں ہوں تو مرد کے لیے 2 عورتوں کے حصے کے برابر ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے کھول کر بیان کرتا ہے کہ تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ سورت کی ابتدا تقوی کے حکم کے بعد اموال کے احکام اور تقسیم کے بارے میں تھی۔